اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سادہ شہری دلدار علی آپ کا بھائی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج میں ہندوستان کے بارے میں بات کروں گا کہ ہندوستان نے پاکستان کے بارے میں جو خواب دیکھے تھے وہ تو اس کے سپنے ہی رہ گئے، لیکن اب وہ جو ان کی سوچ تھی وہ ان کو اب گلے میں پڑ گئی ہے۔ ناظرین، ہندوستان چاہتا تھا کہ سانحہ ڈھاکہ کی طرز پہ پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ کروا کے پاکستان کو اور کمزور کریں اور پاکستان کے ٹکڑے کروائیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں وہاں پہ جو ہندوستان کی مداخلت تھی یا کے پی کے میں تھی، یہ ساری آپ سب جانتے ہیں میرے ناظرین۔ تو ناظرین، ہندوستان میں اب ان کے جو سکھ ہیں، سکھ کمیونٹی بہت بڑی کمیونٹی ہے وہاں پہ۔ ہندوستان کی جو آبادی ہے اس کا میرے خیال میں کوئی 2.5-3% ہے، لیکن ہے لاکھوں میں۔ تو ناظرین، سکھ جو ہیں وہ جو ہیں وہ ہندوؤں سے ایک الگ ہی مذہب ہے ان کا، لیکن ہندوستان حکومت نے ان کو جبراً ہندو مذہب کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک اس کا کر دیا ہے آئین میں۔ تو سکھوں کا شروع سے یہ ڈیمانڈ ہے، بھئی ہمارا مذہب الگ ہے، ہم ہندوؤں کے ساتھ ہم نہیں ہیں، لیکن جبراً ہندوستان حکومت جو ہے ان کو ہندو مذہب آئینی طور پہ مانتی ہے۔ تو ناظرین، سکھوں کی جو انٹلیکچوئل تھے انہوں کی بڑے وقت سے، جب سے ہندوستان آزاد ہوا تھا یا برطانیہ یہاں سے گیا تھا، تب جو ہے وہ جو پنجاب جو ہندوستان سے شامل ہوا تھا، تو وہاں کے انٹلیکچوئل کچھ تھے جنہوں کا خیال تھا کہ بھئی ہم ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں کریں۔ قائد اعظم نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ بھئی آپ پاکستان سے الحاق کریں یا اپنا الگ وطن رکھیں، ہندوؤں کے ساتھ آپ رہو گے تو آپ پچھتاؤ گے، یہ آپ سے ظلم کریں گے۔ لیکن اس وقت جو سکھوں کی اکثریت تھی وہ قائد اعظم کو مشورہ جو تھا اس کو نہیں مانا اور وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق ہو گیا۔ اس کے بعد جو ان کی جو انٹلیکچوئل تھے جن کا ماننا تھا کہ بھئی ہندوستان میں ہندو ہم پہ ظلم ہی کریں گے، تو ان کی علیحدگی جو تحریک تھی وہ تب سے ہی چل رہی تھی۔ 80s میں انہوں نے یعنی کہ ایک اچھال آیا اس تحریک میں، لیکن اندرا گاندھی کی حکومت تھی اس وقت، انڈین حکومت نے ان کو ایک جھانسے میں رکھا، بھئی ہاں آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کے حقوق جو ہیں وہ آپ کو دیں گے، یہ وہ آسرا دے کے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے بات کرنے کے لیے، ڈائلاگ کرنے کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ان سب کو جو ہے وہ شہید کر دیا، جو سکھوں کے اس وقت کے رہنما تھے۔ ڈاکٹر امرجیت سنگھ تھا، گربجیت پنو، یہ بڑے نام ہیں جو سکھ فار جسٹس کی تنظیم چلاتے ہیں۔ یہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا وغیرہ شفٹ ہو گئے، ان کا کچھ جو ساتھی تھے انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے اپنے جو سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں کو وہاں پہ روزگار لگایا، وہاں پہ بزنس کروایا۔ اب ناظرین، جو سکھ ہیں وہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وہاں پہ اپنی ایک بڑی خاصی تعداد تو رکھتے ہیں، لیکن ان کا انفلوئنس اتنا ہے کہ وہاں کے آئین میں وہ ترمیم کروا سکتے ہیں۔ تو ان کا ٹھیک ٹھاک انفلوئنس ہے ان کنٹریز میں۔
تو ناظرین اب سے انہوں نے جو سکھ فار جسٹس تنظیم ہے انہوں نے جو ریفرنڈم کروانا شروع کیا ہے۔ یہ ریفرنڈم کوئنز ایلزابتھ سینٹر برطانیہ سے شروع ہوا اور وہاں پہ برطانیہ کی 3-4 ریاستوں میں ہو گیا ہے۔ کل بھی اس کا ریفرنڈم تھا کسی ریاست میں برنگم ریاست ہے برطانیہ کی، وہاں پہ تھا ریفرنڈم ان کا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب جو کرتارپور صاحب جو ان کا ہے، سکھوں کا روحانی ہے، پیشوا ہے، وہ ٹرمپ بنا ہوا ہے، یہ پاکستان میں ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو یہ سالانہ ان کا وہاں پہ درشن ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے، وہاں پہ سکھ جو یاتری آتے ہیں درشن کے لیے۔ تو اب جو سکھ فار جسٹس ہے انہوں نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ بھئی 17 نومبر سے 24 نومبر 25 نومبر شاید یہ معاملہ یہاں پہ چلے گا کرتارپور میں۔ تو وہاں پہ جو ریفرنڈم کا انہوں نے اعلان کیا ہے، پاکستان میں کرتارپور میں جو زائرین آئیں گے ان سے ریفرنڈم کا انہوں نے جو ہے مطالبہ کیا ہے، اور یہ اپنا سسٹم وہاں پہ سارا بنا دیا ہے، اور یہ 17 سے 24 تک سسٹم چلے گا۔ دیکھتے ہیں کتنے سکھ بھائی یہاں پہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ برطانیہ سے جیسے یہ ریفرنڈم کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد یہ امریکہ جائے گا، امریکہ کے مختلف جو ریاستیں ہیں وہاں پہ ہوگا ریفرنڈم، اس کے بعد یہ کینیڈا جائے گا، کینیڈا کے بعد یہ آسٹریلیا جائے گا۔ آسٹریلیا میں ناظرین کل ایک واقعہ ہوا ہے، وہ ان کی جو سکھوں کی نفرت ہے ہندوستان سے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین وہاں پہ ایک کلچر سینٹر بنا ہوا تھا ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان، جو کلچر کے حساب سے، تو وہاں پہ آسٹریلین حکومت نے مجسمہ رکھا گاندھی صاحب کا، تو وہ مجسمہ جو ہے وہ سکھوں نے کل توڑ دیا۔ بولا یہ وہاں کیونکہ وہ کلچر سینٹر ہے، وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ سکھوں کی ہے، تو اس کلچر سینٹر کو ساری دیکھ بھال وغیرہ جو ہے وہاں پہ سکھوں کی ہوتی ہے۔ بولا یہ یہاں پہ ننگا کیوں ہے، اس کو توڑ دو۔ ان کی اتنی نفرت ہے کہ یہ اپنے گاندھی صاحب کو جو ان کے کرنسی پہ تصویر لگی ہوئی ہے اس کو ننگا ہی بولتے ہیں۔ تو اتنی یہ نفرت کرتے ہیں سکھ، اور یہ اب ہندوستان کے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں، نہیں تو یہ نگل سکتا ہے، نہیں اس کو باہر نکال سکتا ہے۔ مسئلہ ہندوستان کے ٹوٹنے تک آ پہنچا ہے، اور ہم دعاگو ہیں کوئی دوست جو ہندوستان کے حامی ہیں وہ اگر سن رہا ہے، اس کی دل آزاری ہو رہی ہے تو اس کے معذرت، لیکن یہ ان کو جو نفرت کا بیج بی جے پی بو رہی ہے، RSS شیو سینا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور یہ ریفرنڈم کا جو سلسلہ ہے 2022 میں وہاں پہ جو جنرل الیکشن ہوں گے تو اس ٹائم یہ پنجاب میں 2022 میں پنجاب کے اندر انٹر ہو جائے گا۔ تو یہ جو پنجاب کے اندر 2022 میں ہوگا، اس کے بعد ان کی جو رائے لے کر پھر یہ جو سکھ فار جسٹس ہے یہ جائیں گے UN میں، یہ سارا جو ہے نتائج اس کے لے کے UN میں جائیں گے۔ تو ایک عالمی قانون ہے UN کا، اس میں اس کے مطابق کسی بھی مذہب کو، کسی بھی
معاشرے کو اگر آزادی چاہیے تو ان کے لیے پہلے تو اس کی اکثریت ہونی ضروری ہے، اس کے بعد اس کے پاس گورنمنٹ چلانے کے وسائل وہ ہونے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو سکھ فار جسٹس ہیں، جسٹس والے جو ہیں، یہ عالمی جو قانون ہیں، UN کے جو اصول ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے اپنی مہم چلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو کامیابی ہوگی۔ ہم دعا کریں گے، کیونکہ سکھ جو ہیں ان کی ایک بڑی جدوجہد چلی ہے، ان پہ بہت ظلم ہوئے، ظلم کی بڑی داستان ہے، وہ الگ کسی ویلاگ میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، آپ سے پھر بھی گزارش ہے کہ کریکٹ معلومات کے لیے یہ چینل کی آپ کو پارت ہو، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے اور کریکٹ معلومات آپ تک پہنچنے کا سلسلہ جاری رہے۔ شکریہ۔